بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، فواد چودھری کے بیان کو لے کے بات کرتے ہیں کہ جو بیان انہوں نے دیا، کیا یہ فواد چودھری کا بیان تھا یا حکومت کی پالیسی کا حصہ تھا؟ بہت سارے میں نے پروگرام دیکھے، مختلف لوگوں کی رائے تھی، اور میری اپنی بھی یہ سوچ تھی کہ یہ حکومت کی سوچ نہیں ہے، یہ فواد چودھری کی سوچ تھی، اور ان کی سوچ ہمیشہ سے ایسی ہی پازیٹیو سوچ ہے، جس کو ملک میں 22 کروڑ عوام تو نہیں کہتا، لیکن 20 کروڑ عوام نے اس کو پسند کیا، اور ان کو یہ حوصلہ ضرور ہوا کہ ابھی بھی ایک ایسا مرد مجاہد اور موجود ہے حکومت کے اندر، اور حکومت کے بات کرنے سے کبھی بھی چوکتا نہیں ہے۔ فواد چودھری، جس کو ہم سلوٹ کرتے ہیں کہ اس نے یہ بات کہی جس سے پوری قوم جو سی تھی مایوس ہو گئی تھی پچھلے دنوں، جب یہ دھرنے ہو رہے تھے لبیک والوں نے، اور جہاں پہ ہمارے 9 شہید ہوئے پولیس والے، حکومت نے فوری طور پہ اپنا پیಂತرا بدلا اور ایسی کمزوری دکھائی، جس سے کیا ہوا کہ اسے جو سی ہے وہ پورے ملک میں حکومت کی عظیمت اٹھانی پڑی۔ پنجاب پولیس جو ایک بڑی تعداد میں 1.5 لاکھ کے قریب پنجاب پولیس ہے، جس کو ایک قسم کی شکست ہوئی کہ وہ امن قائم نہیں رکھ سکی، رینجرز نے بھی ان کی مدد کی، اس کے باوجود یہ پیچھے ہٹ گئے اور پسپائی اٹھانی پڑی۔ یہ پسپائی ان کو کیوں اٹھانی پڑی؟ کیا وجوہات تھی؟ کیا ان کے وہ اتنے طاقتور تھے چند لوگ جن سے تھے، کیا ان کو وہ روکا نہیں جا سکتا تھا؟ ایسی بات نہیں تھی، وہ حکومتی شے پہ ہی جو سے ہیں وہ اٹھائے گئے تھے۔ بہت سارے ہمارے جو اس میں وزراء ہیں، جو حکومت کے لوگ ہیں، ان کی صفوں میں موجود ہیں، جو ان کو شے دے رہے تھے کہ تم گھبراؤ نہیں بالکل بھی، اور بالکل تمہارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکے گا، نہ تم پہ گولی چلے گی، نہ تم پہ سختی ہوگی، کچھ نہیں ہوگا۔ اور یہی چیزیں جو سی سامنے آئیں، اور اس سے جو سی تھی یہ انہوں نے پسپائی اٹھائی، اور اس کا نقصان کیا ہوا ہے؟ ایف اے ٹی وی ایف میں آپ منتیں معافی مانگ رہے ہیں کہ ہم ٹیررزم ختم کریں گے، ہم انتہا پسندی ختم کریں گے، ہم یہ منی لانڈرنگ ختم کریں گے۔ کہاں ختم ہوئی؟ سب چیزیں موجود ہیں۔ اب یہ جو آپ نے ایگریمنٹ کیا، آپ ٹی ٹی پی سے ایگریمنٹ کر رہے ہیں، آپ ٹی ایل پی سے ایگریمنٹ کر رہے ہیں، اور حکومت جو سی ہے وہ خادم حسین رضوی کا عرس کروا رہی ہے، انہیں پوری سہولتیں دے رہی ہے، پورا لاہور جو ہے وہ ایک بلاک ہوا ہوا ہے ایک قسم کا، اور خاص طور پہ آپ یتیم خانہ چوک کی طرف اگر جاتے ہیں تو وہ راستے بند ہیں 3 دن کے لیے، اور وہ عرس چلتا رہے گا، اور حکومت ان کو باقاعدہ حکومت کے نمائندے، یعنی کہ وہ ڈپٹی کمشنر جو ہے ان کے وہاں پہ جا کے بیٹھا ہوا ہے، اور ان کو بتا رہا ہے کہ جی بالکل فکر نہ کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کو کیا کام کرنا ہے، کہاں آپ نے گاڑیاں پارک کرنی ہے، کہاں موٹر سائیکلیں پارک کرنی ہے، ان کو تمام وہ سہولتیں دی جا رہی ہیں، یعنی کہ 3 دن کا عرس وہاں پہ منائے گا۔ اور یہ اتنی بڑی تکلیف دہ ہے، صورتحال ہے پاکستان کی قوم کے لیے کہ کن لوگوں کے ساتھ آپ ایگریمنٹ کر رہے ہیں، کیا معاہدے کر رہے ہیں، اور یہ جو چیزیں جو سی اگر اس طرح سے سامنے آتی گئیں، اور اسی طریقے سے دوسری بھی جو سی ہیں ٹیررزم والے جو کلعدم تنظیمیں ہیں، وہ بھی کل کو یہ مطالبے کر کے اور اسی طریقے سے اپنے مطالبے منوا لیں گے، تو پاکستان کہاں جائے گا؟ بہت سے مختلف لوگوں نے بات کی۔ میں آپ کو ڈاکٹر عائشہ صدیقہ کے بارے کا بتاتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ سول سوسائٹی جو سی ہے وہ مر گئی ہے، اور یہ جو سی وہ کہتی ہیں کہ یہ جو ٹی ایل پی ہے، یہ ٹی ایل پی ہے، یہی اب پاکستان کا عکس ہے، یہی سب کچھ سامنے، اور جو نیا پاکستان بنا ہے، نیا پاکستان اسی قسم کا ہوگا جو اس وقت آپ کو خادم حسین رضوی کے جو نظریات ہیں، جو ان کے عقائد ہیں، جو ان کے نمائندے ہیں، یہ جو کچھ کہیں گے، جو یہ نعرے لگیں گے، یہی اب پاکستان کے نعرے ہیں، اور ہمیں چاہیے کہ ہم انہی کے ان کو چلیں، کیونکہ حکومت نے جو ہمیں تحفہ دیا، اور آئندہ سے ہمارے جو ہیروز ہوں گے، وہ ہیرو ہوں گے، خادم حسین رضوی ہوگا، اور ممتاز قادری ہوگا، اور سعد رضوی ہوگا، یہ ہمارے ہیروز ہوں گے، اور انہی ہیروؤں کی ہم برسیاں بھی منائیں گے، انہی کی سالگرہیں منائیں گے، ان لوگوں کو ہم یاد کریں گے، کیونکہ ہمارے پاس اب جو ریئل ہیرو ہیں ممتاز قادری اور خادم حسین رضوی، یہ نظر آئیں گے آپ کو۔ اور اس طریقے سے بہت سارے لوگوں نے مختلف رائے دی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ
کہ ان کو ریٹ قائم کرنا کون سی مشکل تھی؟ کیا انہوں نے ٹی ٹی پی کو شکست نہیں دی؟ کیا ایم کیو ایم کو شکست نہیں دی؟ ایم کیو ایم نے کراچی کو پورا جو تھا وہ ایک ریاست قائم کی ہوئی تھی کراچی میں، کوئی آدمی وہاں پہ حکومت وہاں پہ وہ پر نہیں مار سکتی تھی۔ کیا سوات آپریشن نہیں ہوا؟ کتنا خطرناک تھا سوات میں، روزانہ 1-2 لاشیں جو تھی چوک میں لٹکی ہوتی تھی۔ کیا وزیر جو آپ کا جو وزیرستان ہے، کیا وہاں قائم نہیں کیا، امن قائم نہیں کیا حکومت نے؟ جانیں تو دینی پڑتی ہیں، جنگ کرنی پڑتی ہے، جانیں دینی پڑتی ہے، قربانی دیکھیں۔ حکومت نے جب فیصلہ کر لیا تو کیا۔ یہ کہ ایسی بات تھی کہ جو ان کے مطالبات اس طریقے سے مان لیے گئے؟ اس میں کوئی دال میں کالا ضرور ہے، کچھ نہ کچھ ہے گڑبڑ، کہ اندر کے غدار جو سے ہیں، جو ملے ہوئے ہیں حکومت کے اندر ہیں، جنہوں نے یہ کام کرایا اور حکومت کو شرمندگی اٹھانی پڑی۔ کہنے کمپرومائز کی بات کریں، کمپرومائز اگر بھٹو سے لے کے اور عمران خان تک کی بات کی جائے تو یہ سارے لوگ کمپرومائز سے بھرے ہوئے ہیں۔ ان کو لاڈلا بنایا گیا، ان کو وہ سہولتیں دی گئیں۔ شروع سے اگر میں 3 سال کا اگر میں تجزیہ کروں تو 3 سال کے اندر ٹی ایل پی کو یعنی کہ تحریک لبیک والوں کو یہ راضی کرتے رہے کسی طریقے سے۔ انہوں نے احمدیوں کی مساجد کے مینار گرائے، کلمے توڑے، اور قبرستانوں کو اجاڑا۔ انہوں نے بالکل تہس نہس کر دیا قبرستانوں کے اندر، اور ہر 10-15 دن کے بعد ان کا ڈی پی او اور پولیس والے اور دوسرے سرکاری لوگ آتے تھے اور ان کو سامنے کھڑا کرتے تھے نعرہ لگانے کے، یا یہ نہ ہوتے بھی نہیں تھے تو وہ کرتے تھے اور ان کو بتایا چلو جی ہم نے آپ کے لیے یہ اسلام قائم کرنے کے لیے یہ کام کر دیا جاتا ہے۔ شیخو پورے کے علاقے میں لے لیں، سیالکوٹ کے علاقے میں لے لیں، فیصل آباد کے علاقے میں لے لیں، یہ ان علاقوں کے اندر ان لوگوں نے یہ پنجاب گورنمنٹ نے کام کر کے دکھایا کہ لو جی ہم نے تحریک لبیک والوں کو راضی کرنے کے لیے یہ کر دیا ہے، اور کئی احمدیوں کو شہید کیا، 15 سے زیادہ احمدی شہید ہوئے، یہ صرف ان کو راضی کرنے کے لیے کہ یہ جو ان سے ہیں یہ ہمارے ساتھ، کیونکہ یہ بہت بڑے اتحادی ہیں ہمارے۔ عمران خان صاحب کو صرف ایک دکھ تھا، پریشانی تھی کہ جس طرح سے یہ پاپولر ہو رہے ہیں ملک کے اندر تحریک لبیک والے، کہ ان کے ووٹ نہ ٹوٹ جائیں، اور اپنے ووٹوں کو بچانے کے لیے انہوں نے پاکستان کو داؤ پہ لگا دیا، اور یہ پاکستان کو ایسا داؤ لگایا کہ آپ نے جنہ کا جو پاکستان تھا اس کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا۔ لے کے شروع میں جب آئے تھے وہ کہتے جی لوگوں نے کہ چمچوں نے کہنا شروع کر دیا یہ قائد اعظم ثانی ہے، شیروانی پہنتے تو اسی طرح سے قد کاٹ ہے، لمبے اونچے ہیں، اس طریقے سے ہیں، تو شیروانی پہن کے آپ قائد اعظم نہیں بن سکتے۔ آپ قائد اعظم کے ایک نظریے کے اوپر بھی نہیں چلے، آپ نے پاکستان کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا۔ لے کے جب سے آپ نے یہ معاہدہ کیا ہے، جو تھوڑی بہت بھی امید کبھی تھی نا کہ شاید آپ کوئی کام کریں گے، وہ امید بھی ختم ہو گئی ہے۔ آپ نے اس ملک کا وہ اشر کر دیا، آپ کس طرف اس ملک کو لے کے جا رہے ہیں؟ اللہ کرے کہ آپ سے پاکستان کے لوگوں کی جان چھوٹے، نہیں تو پاکستان کے جو فیوچر ہے وہ بہت ڈارک نظر آتا ہے مجھے، جب سے آپ نے یہ حرکات کی ہیں۔ آپ نے قاتلوں کو، دہشت گردوں کو، انتہا پسندوں کو فیسیلیٹیٹ کیا ہے، یہ پاکستان کے ساتھ بہت بڑی غداری ہے۔ ناظرین اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ ناصر۔ اگر ہمارا پروگرام پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ ناصر۔